علیکم استاد علی. وعلیکم السلام. میرا نام زینش ہے اور میں یو ایم ٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. لاسٹ ویک بھی آئی تھی. میرا سوال ہے جیسے ہمیں اپنے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اب اس کو اگر ہم کہہ رہے ہیں نا کہ تم یہ کام مت کرو یا وہ بدتمیزی کرتا ہے, تو آپ نے کہا رحمت سے ڈیل کرنا ہے, رحم سے. استاذہ فرحت ہاشمی بھی کہتی ہے نا کہ چیخنا نہیں ہے, وہ آگے سے اور چیخے گا. تو ان کے ایک لیکچر میں نے سنا تھا. تو وہ آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ تم غلط ہو نا اس لیے تم ٹھیک ہو جاتی ہو. تو وہ اتنی بدگمانی پہنچی ہوئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو غلط تصور ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ غلط ہیں. اور ظاہر ہے مدرس علیحدہ پریشان ہے. تو وہ جب ہم ڈسکشن کرنے بیٹھے ہیں اینڈ اپ بحث ہوتی ہے, جو ہم نے بات نہیں کرنی, اب یہ اینڈ ہے. صحیح. اس چیز کو کیسے آپ کس سالو کریں؟ ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ ایمرجنسی کلینکل میڈیسن ٹیکنالوجی. ایمرجنسی کلینکل میڈیسن. تو ایمرجنسی زندگی میں بھی ہے, یہ سچویشن تھوڑا سا ہو جاتی ہے ایسی, کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ اصلاح ہو جائے. دیکھیے بیٹا, پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپیریزن ہمیشہ انسان کو جیلسی تک, اور کمپیریزن انسان کو جو ہے وہ رانگ وے تک لے جاتا ہے. اللہ یہ کہ کوئی یعنی اتنا دانش مند ہو کہ وہ حق اور باطل کا کمپیریزن کر کے حق کو اختیار کر سکے, وہ کوئی اور لیول ہوتا ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کیسے بدگمانی سے دور ہونا سکھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایسے ہی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص گزرا, تو جیسے یہ صاحب ابھی گزر کے گئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لیں. اچھا, صحابہ کرام نے دیکھا اور خاموش ہو گئے. اتفاق سے دوسرے دن بھی وہی گزرا. دوسرے دن پھر آپ نے کہا کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. تیسرا دن آیا, پھر وہ گزرا, پھر آپ نے کہا جس کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. اب سیدنا عبداللہ ابن عمر کے دل میں آیا کہ میں یہ جانوں تو صحیح کہ اس شخص کے کیا اعمال ہیں. تو انہوں نے جا کے اسی فرد کے گھر گئے اور کہا کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں کہ میرے والد نے, یعنی ہمارے گھر میں کچھ ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے ہمیں آپ کے گھر رہنے کی ضرورت. انہوں نے کہا رہ لو. انہوں نے دیکھا نہ تو وہ کوئی نفل نمازیں پڑھتے ہیں, نہ کوئی زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں, فرض نماز پڑھتے ہیں عام جیسے وہ عمل کر رہے تھے جیسے وہ کر رہے تھے. 3 دن کے بعد صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. انہیں کہنے لگے بھائی میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ رسول اللہ نے 3 دن آپ کے بارے میں خوشخبری دی جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. آپ کیا کام کرتے ہو؟ میں نے تو آپ میں کوئی کام ہی نہیں دیکھا ایسا کہ جس میں کوئی جو خاص کام ہو جو دوسرے نہ کرتے ہوں. اس نے کہا کہ میں اور تو زیادہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا, لیکن میں اپنے دل کو ہر مسلمان کے بارے میں بدگمانی سے پاک رکھتا ہوں. میں کسی مسلمان کے بارے میں برا نہیں سوچتا. آپ اگر یہ حدیث کسی کو سنائیں, نو کمپیریزن, کوئی کمپیریزن نہیں ہے, لیکن ایک کمپٹیشن لگ گیا. کمپٹیشن اس بارے میں کہ ایک فرد کا دل شفاف ہے, وہ اپنا دل صاف کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. دوسری مثال, کیونکہ یہ خاص معاملہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے, اس موقع پر آپ نے جنت میں اپنے آگے آگے حضرت بلال کے قدموں کی چھاپ سنی. اب واپس آئے, آپ نے سیدنا بلال سے پوچھا بلال آپ ایسا کیا کام کرتے ہو؟ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے آپ کے قدموں کی چھاپ سنی ہے. سیدنا بلال کہنے لگے کہ میں جب میرا وضو خطا ہو جاتا ہے میں تازہ وضو کر لیتا ہوں, یعنی میں بے وضو نہیں رہتا, اور جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو میں 2 ایسی رکعتیں پڑھتا ہوں جس میں دل میں کوئی اور بات نہیں لے کے آتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے درمیان کوئی چیز میں میرا دل شفاف ہوتا ہے, ہر قسم کی سوچ سے ڈیٹاکس ہوتا ہے نا. تو عبادت کے دوران آپ دیکھیں کوئی کتنا ہی حسن ظن رکھتا ہو, میں یہ نہیں کہتی بدگمانی کرتا ہے, کوئی حسن ظن بھی رکھتا ہو نا,
ایون دین دل میں کتنے خیالات آتے ہیں. یعنی آپ جو کچھ کر رہے ہو, ابھی ابھی جس سے بات ہوئی ہے, آپ نے جو کچھ جا کے کرنا ہے نماز میں, اس کا خیال آ سکتا ہے, آ جاتا ہے. تو نماز میں اپنے آپ کو خیالات سے بچانا, نماز میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک رکھنا, دراصل ایک ٹریننگ ہے. دیٹ از اے ٹریننگ. یہ ڈی ٹاکسیفیکیشن کا ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے پھر بعد میں بھی آسانی ہو جاتی کہ انسان گزارا کر سکتا ہے کچھ بھی اور سوچے بغیر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری بات, اب یہ بات صرف 2 سٹوریز ہے, اور تیسری بات ہے, رسول اللہ نے فرمایا حسن ظن, اچھا گمان رکھنا اچھی عبادت میں سے. دیٹس اٹ. کہنے کی ضرورت نہیں آپ یہ کرو, میں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. جب آپ کسی کو یعنی ججمنٹل ہوتے ہو نا, جب آپ کسی پہ امپوز کرتے ہو, جب آپ کسی کو غلط ثابت کرتے ہو, چاہے کسی کی غلطی ہو, وہ سچ تو ہے لیکن یہ والا سچ کڑوا بہت لگتا ہے, اس طرح اصلاح نہیں ہوتی. تو آپ ایک کتاب پڑھ سکتی ہیں اگر آپ چاہیں کہ آپ اصلاح کریں, غلطیوں کی اصلاح کا 90 طریقہ کار. اگر آپ اس کتاب کو پڑھو گے اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. انسان خاموش اس لیے ہوتا ہے نا کہ وہ رسول اللہ کی اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ اگر تم حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دو. اور میں آپ کو دعا دینا چاہتی ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار میں نے قرآن مجید سے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ رسول اللہ نے لوگوں کو صالح اعمال کیسے سکھائے. تو قرآن مجید میں صالح اعمال کا تذکرہ ملتا ہے, تو اس میں کامیاب لوگوں کے رویے اور ناکام لوگوں کے رویے. تو اس بار میں نے سیرت کی روشنی میں پورا قرآن پاک پڑھایا. تو اس بار میں نے سیرت کی روشنی میں پورا قرآن پاک پڑھایا. تو مجھے ایک سب سے پہلا پوائنٹ ہی یہ تھا, مقصد زندگی, پرپس ڈریون لائف. تو میں پچھلے دنوں میں ایک کتاب پڑھی تھی کسی گورے کی جو بیسٹ سیلنگ بک ہے. تو مجھے اتنا زیادہ یہ فیل ہو رہا تھا کہ شاید یعنی ہم جس طرح سے جن چیزوں کا ہمارے پاس علم بھی ہوتا ہے ہم یہ ڈیلیور نہیں کر پاتے. تو اللہ تعالیٰ ڈیلیور کرنے کی بھی توفیق دے کہ پورے قرآن مجید کے ہر رکوع سے ریسرچ کر کے اس بات کو نکالا تھا کہ پرپس ڈریون لائف کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس رکوع میں کیا رولنگ ہے. جسٹ امیجن, ہر رکوع میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی کیا بات ہے, سمندر ہے, ہم اس میں سے غواصی بھی کریں کتنا کچھ چنیں گے. تو مجھے ایسا لگتا ہے بیٹا آپ لوگ نا اگر زیادہ نہیں بھی پڑھا جاتا نا اپنی جگہ پر ہو, تھوڑا تھوڑا کچھ ریسرچز کر لو, کوئی چیز چن لو. کیونکہ مجھے بھی ایک مفسر کی بات بہت اچھی لگی تھی. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ اپنے لیے کوئی ٹارگٹ طے کر لیں کہ اس بار میں نے قرآن مجید سے کیا چیز لینی ہے. جب آپ اسے سوچو گے نا اس کے اوپر ہر آیت ہر چیز, تو آپ ایک ڈائریکشنل مائنڈ ہو جاتا ہے نا. ہدایت لینی ہے. جی ہدایت لینی ہے. جی ہدایت لینی وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ ہدایت تو ایک کل ہے نا. اب آپ دیکھیں اس میں کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا جن لوگوں نے یعنی جو ٹوٹل لاس میں چلے گئے قرآن مجید میں, جن کی اگزامپلس ملتی ہیں, وہ رویے ملتے ہیں, تو آپ پورا قرآن اس طرح سے اسٹڈی کر لیں. اچھا آپ جو ہے نا قرآن مجید کا مطلوب انسان کیسا ہے, قرآن مجید کیسا انسان بنانا چاہتا ہے, آپ اس پر ریسرچ کر لیں. تو مجھے تو اتنا اچھا لگا, میں تو ہر دفعہ قرآن پڑھتی تھی اور ہر دفعہ قرآن پڑھتے میں ایک اینگل لے لیتی تھی, ایک اینگل لیا, ان ہر آیت سے نکال کے چیزیں لکھتی رہتی. اور جب میری تفاسیر اگر دیکھیں جو میں لکھتی تھی تو مجھے اتنا زیادہ اچھا لگتا تھا, مجھے زندگی کے معنی سمجھ آتے تھے. میں کہتی تھی اچھا ہمارے رب نے اتنا کچھ ہمیں بتایا ہے, دنیا کی کوئی کتاب, دنیا کا کوئی ٹیچر, دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں جہاں سے ایسا سب کچھ ملے. تو جب آپ کے اندر اتنی تڑپ ہے نا تو آپ قرآن کو بے شک ابھی آپ زیادہ نہ پڑھو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں, لیکن آپ ٹرانسلیشن تو پڑھ سکتے ہو نا. آپ ٹرانسلیشن پڑھ کے بھی نا کوئی ایک اینگل سلیکٹ کر لو اور اس اینگل پہ تلاش کرنا شروع کر دو. جیسے میں نے تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تلاش کی تھیں کہ میں نے قرآن مجید کی ہر جگہ پہ اپنے آپ سے ایک کویشچن مارک لگایا, کیا 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 کیا, یعنی کیا کیا کیا, تو یقین کریں وہی ختم نہیں ہوتا تھا. اور اس میں سے ہر ایک چیز کا جواب تو ملتا ہے.
آپ کوئی ایک تفسیر لے لیں, کیا کا جواب ملے, کیوں کا جواب ملے, کیسے, کب, کہاں, یہی بیسک کوسچنس ہیں نا لائف کے, تو آپ کو پوری لائف سیکھنے کا موقع مل جائے گا. اور میں اپنے بچوں سے, بڑوں سے بھی یہ چاہتی ہوں کہ وہ ضرور قرآن مجید کو ایک خاص مقصد لے کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت نفع ہوگا. استاد جی میرا ایک چھوٹا سا سوال ہو رہا ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ واقعات اور اس طرح نا خود پہ بھی ہیں اور دوسروں کو بھی بتانا ہے اصلاح کا طریقہ. اب سننے کے لیے تیار کیسے کرنا ہے؟ بچہ سننے کے لیے ریڈی ہی نہیں ہے, وہ بیٹھنے کے لیے ریڈی ہی نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھوں. وہ جس طرح آپ کہتی ہیں نا فومو ہے, بس نکل جائے گا, دوست چلے جائیں گے اور وہ ہے اور یہ ہے. ہاں وہ اس طرح دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے, بٹھا کے زبردستی, چلتے پھرتے ہی سنا لیں. کیونکہ اس طرح کوئی بھی نہیں بیٹھتا. میں بھی آپ کو زبردستی بٹھاؤں گی تو آپ نہیں بیٹھو گے. یعنی یہ اپنی چوائس سے انسان ڈیسیژن کرتا ہے نا, زبردستی نہیں کوئی بھی چاہتا. آپ کبھی اکٹھے کھانا کھاتے ہو؟ کبھی اکٹھے کہیں جبری آپ کو اکٹھے کالج جانے کا, اسکول جانے کا موقع ملتا ہے؟ ہاں جی بالکل ملتا ہے. ہاں بس وہ ٹائم ہے. ہاں وہی ٹائم ہے. ہاں اس ٹائم میں ایسے ہی آپ اس کو مخاطب کیے بغیر کسی اور سے مخاطب ہو کے بات کریں کہ آج میں پڑھ رہی تھی, مجھے یہ والی بات بہت اچھی لگی, اچھا ٹھیک ہے, کہ یہ والی بات اچھی لگی, بس ختم, آگے کچھ نہیں. تو اس کے اندر انکوڈ ہوتی جائیں گی باتیں. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم استاذہ جی 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. اچھا استاذہ جی, پہلے ایسا تھا کہ سب کا آبویسلی فیز ہوتا ہے کوئی کہ بے شک ہم دینی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, گھر کا ماحول بھی دینی ہوتا ہے, لیکن ہم دینی نہیں ہوتے ہیں. ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں, ہم روزے نہیں رکھتے ہیں, ہم دین کی طرف اتنے مائل نہیں ہوتے. اور بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے یہ, اللہ تعالیٰ جس کو چن لیں. تو ایک فیز میرا بھی تھا کہ میں نمازیں نہیں پڑھتی تھی, اور گھر والے کہتے تھے کہ الحمدللہ میری ماما نے بھی حج کیا ہوا ہے, میرے فادر نے بھی, اور گھر میں بھی سب نماز پڑھتے تھے, میں نہیں پڑھتی تھی. لیکن ایسا تھا کہ گھر والوں نے نا کہنا چھوڑ دیا تھا کہ تم نماز پڑھا کرو. سب پڑھتے تھے, میں اور میری سسٹر بیٹھے بھی ہوتے تھے, تو میری مما اس کو مخاطب کر کے کہتی تھی کہ اقرا نماز کا ٹائم ہو گیا, اٹھ کے نماز پڑھ لو. اور مجھے وہ کنسیڈر ہی نہیں کرتی تھی, کہنا ہی چھوڑ دیا. پھر میں نے نا اس کو فیل کیا کہ کیا میں بھی ان کی بیٹی نہیں ہوں, مجھے وہ کیوں نہیں کہتی. لیکن پھر میں نے کہا کہہ کے انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اور میں کہتی تھی کہ تم لوگ پڑھو, میرا اور اللہ کا معاملہ میں خود کر لوں گی, اور یہ والا سین نا. لیکن الحمدللہ سمہاؤ اللہ کا بہت شکر ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے مائل کیا دل میرا, اور پھر میں نمازوں پہ آئی, اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں ایڈ ہوتی گئیں. اچھا یہ کویسچن کتنا انٹرسٹنگ ہے کہ میری ماں جو ہے وہ میری بہن کو کہتے, مجھے کیوں نہیں کہتی. تو وہ ماں کتنی, یعنی ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں وزڈم دی کہ اپنی بیٹی کو سمجھتی ہوں گی کہ نارملی یہ ایج کے اکارڈنگلی یہ جو ٹینز ہیں نا, ان کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ ان کو امپوز کرو تو بھاگتے ہیں, اور انہیں چھوڑو تو یہ کہتے ہیں کیوں نہیں, ایسا کیوں نہیں کیا. تو یہ اچھی ٹیکنیک تھی. اور پہلے پردہ وغیرہ بھی نہیں کرتی تھی نا, تو پھر آہستہ آہستہ پردہ بھی اسٹارٹ کیا, نمازوں پہ آئی, پھر تفسیر اسٹارٹ کی, اور سیرت صحابیات پہ میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا کہ بینگ اے وومن میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں. سو کچھ چیزیں پہلے نا مجھے نا اس فیلنگ کو ورڈس میں بتانا نہیں آ رہا کہ میں کیسے بتاؤں, لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنا میسیج کنوے کروں, اور جو فیلنگ ہے اس کو میں ریزالو کروں. اب نا آہستہ آہستہ چیزیں تو کر رہی ہوں, لیکن جیسے فجر کی نماز کے لیے ایک نا جب رات کو سوتی ہوں تو ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں قضا نہ ہو جائے, میری چیزیں رہ نہ جائیں. اور اگر ان کیس اگر کبھی میری عبادات بھی پوری نہ ہو, میرا ایک وہ پراپر ہوتا ہے کہ اب قرآن پڑھنا ہے, اس کے بعد اذکار ہے, میں نے یہ چیز کرنی ہے, اتنی تسبیحاں پڑھنی ہے, اور وہ میرا اگر پورا نہ ہو, میرا وہ گول پورا نہ ہو, میرا پلان جو ہوتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ رہ گیا ہے. وہ چارم ہی نہیں آتا دن کی, وہ دن کا وہ اسٹارٹ ہی ویسا نہیں ہوتا. اور جب 5 نمازیں پڑھ لیتی ہوں تو ایک سکون ہوتا ہے کہ الحمدللہ فرض ادا ہو گیا, اور جو میرے گولز ہیں وہ اچیو ہو رہے ہیں. لیکن somehow کبھی کبھی جیسے اب یہ سیشنز بھی لے رہے ہیں, اپنی یونیورسٹی میں بھی کام کر رہے ہیں, اور آن لائن بھی اسٹارٹ کیا ہوا ہے, بٹ دل کے اندر نا وہ ایک پھر بھی رہتا ہے کہ نہیں کمی ہے, کہیں نہ کہیں لیگ کر رہی ہوں. تو وہ ایک جو چیز ہے اس کو کیسے وہ کور کر سکتی ہوں, وہ کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آتا وہ. اور پھر اس پہ میں رونا اسٹارٹ کر دیتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کمی ہے, پتہ نہیں وہ کیا ہے. جی کمی کو فیل کرنا جو ہے نا, یہ آگے بڑھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. جب آپ کمی کو فیل کرو گے تو آپ آگے بڑھنے کے لیے اسٹرگل کرو گے. جب آپ کہو گے مجھے سب پتہ ہے تو آپ
پیچھے رہ جاؤ گے. تو یہ جو آپ کی فیلنگ ہے نا یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے, اس کے فضل سے, اس کے اذن سے انشاءاللہ. اور استاد چھوٹا سا ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ اکثر ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بینگ اے ہاسٹل لائٹ میری آئے دن روم میٹس چینج ہو رہی ہوتی ہیں, یونیورسٹی میں بھی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے, اور ہاسپٹل سیٹ اپس میں بھی آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی, کیونکہ میری میڈیکل فیلڈ ہے, تو سم ہاؤ کہیں نہ کہیں لوگوں کے ساتھ آپ نے ٹرمز بھی کرنے ہوتے ہیں, میٹرز بھی آپ کے ہوتے ہیں, انٹریکٹ بھی کرنا پڑتا ہے اور ضروری ہوتا ہے. اور کہیں نہ کہیں آپ کے ورک پلیس پہ, آپ کی یونیورسٹی میں, آپ کے ہاسٹل میں مینٹل ہارمنی نہیں بن رہی ہوتی لوگوں کے ساتھ, اور مین وائل وہ آپ کے ساتھ انوالو بھی ہوتے ہیں, اور ٹاکسیسٹی جو ہے وہ ہم فیل کرتے ہیں. تو ہم کیسے نائس وے میں اس ٹاکسیسٹی کو جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں کہ ان کو بھی برا نہ لگے اور پھر ہمیں بھی برا نہ لگے, اور وہ احسن طریقے سے کس طرح ہم اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں؟ کوئی سولوشن اس کا پلیز بتائیے گا. تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے ہاسٹل ایک ذرا بڑا سسرال ہوتا ہے سیریسلی. تو جن لڑکیوں کو کامیاب طریقے سے زندگی گزارنی آ جائے ہاسٹل میں, اور ان کی جلدی جلدی انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہو, مختلف طرح کے لوگوں میں رہنے کا موقع مل رہا ہو, تو ان کی بڑی اچھی ٹریننگ ہو جاتی ہے. ٹریننگس کو تو بڑی مبارک ہو ٹھیک, آج کل ہاسٹل میں رہ رہے ہیں. تو ٹریننگس جو ہے نا, یعنی یہ ٹریننگ جو ہے اگر آپ اسے پازیٹیولی دیکھو گے کہ جتنی جلدی چینج آئے گی اتنا, یعنی آپ ہر ماحول میں ایڈجسٹ ہوتے ہو, سائیکلوجیکل ٹریٹس میں سے ہے ایڈجسٹمنٹ. تو آپ یہ اپنا گول سیٹ کر لیں کہ میں نے ایڈجسٹمنٹ سیکھنی ہے. پہلی بات, اگر آپ کا مائنڈ اسے ایکسیپٹ کر جاتا ہے تو آپ اس کے لیے اسٹرگل کرو گے. جب آپ اسٹرگل کرو گے تو آپ کو ایڈجسٹمنٹ آ جائے گی. اس کے لیے کسی کی گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں ہے, گول سیٹنگ ضروری ہے, کیونکہ عمل ارادے سے وجود میں آتا ہے. تو آپ ارادہ کر لو گے تو مشکل نہیں ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فرقان دیتا ہے انسان کو, کیونکہ آپ اچھے طریقے سے ایک انوائرمنٹ میں رہ رہے ہو, جہاں جہاں آپ کی سیٹنگ ہو جاتی ہے وہاں آپ ٹھیک ٹھاک ہو, لیکن کہیں بھی جا کے تھوڑا سا ماحول بدلتا ہے تو مشکل ہو جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ٹاکسک بیہیویئرز ہوتے ہیں, آپ بچ سکتے ہی نہیں. ہر طرح کے لوگوں کو زمین پر رہنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق دیا ہے. اب دیکھیں اسی زمین میں سانپ بھی ہیں, بچھو ہیں, اس زمین میں درندے بھی ہیں, اور اسی زمین میں پھول بھی اگتے ہیں, اور آپ کی ضرورت کی اور آپ کی یعنی زندگی میں جو خوبصورتیاں لانے والی چیزیں وہ بھی اسی زمین میں ہیں. اب دیکھیں آپ کو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے رنگ اچھے لگتے ہوں. ریڈ کلر جو ہے وہ ایک دلہن کو پہناتے ہیں, لیکن اگر کسی کا بلڈ بہتا ہوا ہو تو وہ والا ریڈ کلر اس وقت اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تو ایسا تو ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ ایک خاص سچویشن میں انسان کو جو ہے وہ اس میں تھوڑا ریاکشن آتا ہے اس کے اندر. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ساری دنیا تو نہیں بدل سکتے, لیکن اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. ہاں, اپنے آپ کو بدلنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. اس دائرے میں رہنا ہے. تو اگر آپ اس دائرے میں ہیں تو پھر آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے. تو لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ساری دنیا کو ہم نہیں بدل سکتے. آپ زیادہ سے زیادہ رول پلے کر سکتے ہیں. مَن رَأَىٰ مِنْکُم مُنْکَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, جو کہ تم میں سے کسی برائی کو دیکھ کے ہاتھ سے روک دے. نہیں روک سکتا زبان سے روک دے, نہیں روک سکتا دل میں برا جانے, اور یہ کمزور ایمان ہے. لیکن یہ جو آپ اپنے اندر تلخیاں بھر لیتے ہو نا, یعنی اس کی بٹرنس کو آپ سٹور کرنا شروع کرتے ہو, وہاں سے انسان خراب ہوتا ہے. تو آپ ماحول میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی وائبس کیسی ہیں. آپ نے پازیٹیو رہنا ہے, کسی کے ساتھ برا نہ کریں, اور اگر کوئی برا کر رہا ہو رسول اللہ کا فرمان ہے تم اپنی سیرت و کردار کو لوگوں کے تابع نہ کرو کہ لوگ تم سے اچھا کریں تو تم بھی اچھا کرو, اور اگر لوگ برا کریں تو تم بھی برا کرو. آپ اپنے آپ کو ایک چیز کے پابند رکھیں, لوگ تم سے اچھا کریں آپ اچھا کرو, لیکن لوگ تم سے برا کریں تو آپ ان سے برا نہ کرو. دیٹس اٹ. تو جہاں لوگ برا کر رہے ہو تو آپ کا کردار ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ.